پاکستان نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا، پاکستان روزہ رکھنے کے لیے بھی نہیں بنایا گیا، پاکستان مسجدیں بنانے کے لیے بھی نہیں بنا، پاکستان عبادتیں کرنے اور نیک اعمال کرنے کے لیے بھی نہیں بنا، کیونکہ یہ سارے کام تو ہندوستان میں بھی ہو رہے تھے۔ پابندی، معاملات خراب، وہ الگ چیز ہے۔ یہ سارے کام ہندوستان میں، مسجد نہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، عبادات نہیں ہوتی، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، ہم سے زیادہ ہوتے۔ پاکستان سے زیادہ مسلم آبادی آپ کے ہندوستان میں موجود ہے۔ تو پاکستان اس مقصد کے لیے تو بنا ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ سارے کام کیے جاتے، کیے جائیں گے، ضروری ہے کیے جائیں، لیکن بھائی پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پاکستان نہ بھی بنتا تو ہندوستان میں یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو دین کا اتنا سارا کام کیا، وہ کہاں سے کیا؟ ہندوستان سے۔ پاکستان تو تھا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ دیگر اکابرین نے جو کام کیا، وہ کہاں سے کیا؟ خواجہ صاحب جہاں آ کر کے بیٹھے، وہ ہند کی سرزمین تھی، پاکستان تھوڑی تھا۔ یعنی پیچھے چلے جائیے، وہ سارا ہند تھا۔ لیکن پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ جب نمازیں، عبادتیں اور یہ سارے کام وہاں ہو ہی رہے تھے، تو پھر پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ میں ایک جملے میں اس کا جواب دوں۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریاستی سطح پر، حکومتی سطح پر، یا یوں کہہ لیجیے اسمبلیوں کے اندر اور اس کے اعلیٰ عہدوں پر اور اس کے عہدے داران، یہ سارے کے سارے مل کر کے ریاستی سطح پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے۔ یہ رسول اللہ کے دین کے لیے بنا ہے جناب، دین کو تخت پر لانے کے لیے بنا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے بنا ہے پاکستان۔ نہ تو ناچ گانوں کے لیے بنا، نہ بھنگڑوں کے لیے بنا، نہ ہی لہو و لعب کے لیے بنا، اور عبادتوں کے لیے بھی ہندوستان میں بہت ساری جگہ تھی۔ پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، دین کی بالادستی کے لیے۔ عدالتوں میں نظام مصطفیٰ ہو، اسمبلیوں میں نظام مصطفیٰ ہو، محلوں میں نظام مصطفیٰ ہو، اور ہر ایک مقام پر نظام مصطفیٰ ہو۔ وہ نظام جو جناب عمر نے 56 لاکھ مربع میل پر نافذ کیا تھا، اسی نظام کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے پاکستان بنایا۔